وہ کون سے 5 قانون ہیں جن پر عمل کر کے آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ پہلا قانون، کام وہ کریں جو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ یہاں امریکہ میں مختلف فلاحی کاموں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے مختلف کھیل وغیرہ کھیلے جاتے ہیں، ریس، دوڑ وغیرہ بھی ارینج کی جاتی ہے، اور عموماً ان کے اختتام پر، ان کے آخر میں کھانے پینے کی چیزیں مفت بانٹی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ریس میں 2 دوست شریک ہوئے۔ ریس کے اختتام پر مفت کافی اور بن وغیرہ تقسیم ہو رہے تھے، تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا مفت بن مل رہے ہیں، چلو ایک ایک بن لے لیتے ہیں۔ دوست نے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں بن اور کافی تقسیم ہو رہے تھے، اور بولا نہیں یار، بہت لمبی لائن ہے۔ پہلے بولا یار فری مل رہے ہیں، فری میں مل رہا ہے، چلو لے لیتے۔ دوسرا پھر بولا نہیں، بہت لمبی لائن ہے۔ پہلے والے نے پھر زور دے کر بولا یار مفت، فری میں مل رہا ہے۔ دوسرا پھر بولا نہیں نہیں چھوڑو، بہت لمبی لائن ہے۔ پہلے والا آہستہ آہستہ چلتا ہوا لوگوں کی بھیڑ میں گھس گیا، اور لوگوں کے درمیان میں سے ہاتھ بڑھا کر 2 بن اٹھا لیے اور باہر آ گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا، نہ ہی کسی نے برا منایا۔ اس قصے پر غور کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک دوست کو مفت بن نظر آ رہا تھا تو دوسرے کو لمبی لائن۔ ایک کا بن کھانے کو دل چاہ رہا تھا، جبکہ دوسرا لمبی لائن کی وجہ سے انکار کر رہا تھا۔ کچھ اسی قسم کا حال لوگوں کا بھی ہوتا ہے، کسی کو بن نظر آتا ہے تو کسی کو لمبی لائن۔ جن کو لمبی لائن نظر آتی ہے وہ بن سے محروم رہتے ہیں، اور جن کو بن نظر آتا ہے وہ بن حاصل کر لیتے۔ کام وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ اس بات سے یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کا حق مارے یا دوسروں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا کام کریں اور دوسروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ دوسرا قانون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ 18ویں صدی میں ایک بیماری یورپ سے شروع ہو کر امریکہ تک وبا کی طرح پھیل گئی، جسے انگریزی میں پیورپرل فیور کہتے ہیں، یعنی زچگی کے دوران یا بعد کا بخار۔ اسے بلیک ڈیتھ آف چائلڈ بیڈ بھی کہا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ زچگی کے مطلب یہ کہ بچے کی پیدائش کے 48 گھنٹے کے بعد زچہ کو بخار چڑھتا تھا اور اس کی وفات ہو جاتی تھی۔ یہ بیماری اتنی خطرناک طریقے سے پھیلی کہ اسے روکنا ناممکن نظر آنے لگا تھا۔ یہ سلسلہ کوئی 100 سال تک جاری رہا۔ کچھ ہسپتالوں میں تو تقریباً 70% تک خواتین کی وفات ہو جاتی تھی۔ 18ویں صدی سائنسی تجربات کا ابتدائی دور تھا۔ ڈاکٹر اور سائنسداں وغیرہ مختلف چیزوں اور بیماریوں پر ریسرچ کر رہے تھے۔ اس بیماری پر بھی ڈاکٹروں نے ریسرچ شروع کر دی۔ وہ ہر روز صبح مردہ جسم کا پوسٹ مارٹم کرتے اور کر کے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے، پھر دوپہر کو آ کر خواتین کی ڈلیوری کرتے، لیکن بیماری رکنے کا نام نہ لے رہی تھی، نہ ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اسی 18ویں صدی کے وسط میں ایک ڈاکٹر جس کا نام اولیور وینڈل ہومز بتایا جاتا ہے، اس نے مشاہدہ کیا کہ جو ڈاکٹر مردہ جسم کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وہ بعد میں ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ انہی ہاتھوں سے واپس آ کر ڈلیوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے اس بات کی نشاندہی کی اور ڈاکٹروں کو کہا کہ مسئلہ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ آٹوپسی کرنے کے بعد، یعنی پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے۔ اگر آپ لوگ ہاتھ دھونے لگے تو شاید یہ بیماری ختم ہو جائے۔ لیکن ڈاکٹروں نے اس کی نہیں سنی، بلکہ اگلے 30 سال تک پاگل کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخرکار کچھ ڈاکٹروں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہاتھ دھو کر دیکھا جائے، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ دھونے شروع کیے اور اپنے اوزاروں کو اسٹیرلائز کرنا شروع کیا، بلیک ڈیتھ آف چائلڈ بیڈ ختم ہو گئی۔ اصل میں بعض اوقات مسئلہ خود انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، اگر عمل صحیح ہو تب بھی اور اگر عمل غلط ہو تب بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر صحیح ہو تو آپ نے کیا اور اگر غلط ہو تو دوسرے نے کیا۔
اس لیے اپنے عمل کی ذمہ داری خود اٹھائیں. آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. یہی دوسرا قانون ہے. تیسرا قانون ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مدد کرنا اور مدد لینا بھی. امریکی فوج کی ایک برانچ ہے جو نیوی سیلز کہلاتی ہے. ان کا شمار دنیا کے بہترین جنگجوؤں میں کیا جاتا ہے. ان کی بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، بڑی ٹف سلیکشن ہوتی ہے. فوج میں ان کا نمایاں مقام ہے. کسی نے ایک سیل سے پوچھا کہ نیوی سیل کے سلیکشن میں کس قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں. کہنے لگا ایسے لوگ جنہیں اپنے کثرتی جسم پر بہت ناز ہوتا ہے، جن کے بڑے بڑے مسلز ہوتے ہیں، جو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اور اپنی تمام تر ذمہ داریاں دوسرے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور خود کبھی کوئی کام نہیں کرتے، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایسے لوگ جو اپنے کالج کے زمانے میں بہت بڑے اسپورٹ مین گنے جاتے تھے، جو بہت بڑے ایتھلیٹ سمجھے جاتے تھے، ایسے وہ جنہوں نے کبھی حقیقی زندگی اور سختی کا سامنا ہی نہیں کیا تھا، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو اس شخص نے پوچھا پھر کس قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ سیل نے کہا میں نے کامیاب ہونے والوں میں دبلے پتلے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ڈرپوک لوگوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مارے خوف کے تھر تھر کانپتے تھے. در حقیقت میں نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو جب بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، جب ان میں ذرا بھی جان باقی نہیں رہتی، جب ایسا لگتا ہے کہ ان کی ساری ذہنی، جسمانی اور جذباتی طاقت ختم ہو چکی ہے، وہ بالکل نڈھال ہو چکے ہیں. ایسے وقت میں جب وہ اپنے کسی ساتھی کو مشکل میں پھنسا دیکھتے ہیں تو نہ جانے ان میں کہاں سے اتنی طاقت آ جاتی ہے، اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ فوراً ان کی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں. کہنے لگا میں نے ایسے ہی لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے جو ہمت جواب دینے کے باوجود مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ بھی ایک نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو بھی اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں، جتنے بھی ذہین ہوں، جتنے بھی اسمارٹ ہوں، آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ساتھ والوں کا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اپنے دائیں اور بائیں والوں کی مدد نہیں کریں گے. مدد کرنا اور مدد لینا دونوں سیکھنا ضروری ہے. دونوں کامیاب زندگی کے لیے نہایت اہم ہے. سبق نمبر 4، نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا. اسے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر مانا جاتا ہے. یہ قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا. ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ دنیا کے اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والد کے ساتھ قبیلے کے معززین کی بیٹھک میں جاتا تھا، جیسے جرگے وغیرہ ہوتے تو وہاں جاتا تھا. وہاں میں نے 2 چیزیں سیکھی جو مجھے آج تک یاد ہیں. ایک تو یہ کہ جب بیٹھتے تھے تو سب لوگ ایک دائرے میں بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون ان میں سے لیڈر ہے. دوسرے یہ کہ میرے والد وہ سب سے آخری آدمی ہوتے تھے جو اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ میں سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، میرا کہنا ہے کہ آپ میں سب سے آخر میں بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بولنے میں جلدی بہت کرتے ہیں، دوسروں کی بات سنے بغیر پہلے سے ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے اور پھر دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. اپنی رائے کو اس وقت تک روکے رکھنا جب تک سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار نہ کر چکے ہوں، یہ بھی ایک طرح کی صلاحیت ہے. اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا یہ کہ ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی بات سن لی گئی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو دوسروں کے خیالات کا، ان کی رائے کا پتہ چل جاتا ہے، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اصل صلاحیت یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کو آخر تک روکے رکھیں. اگر آپ کسی کی بات سے متفق ہیں تو نہ تو اس بات میں سر ہلائیں نہ انکار میں. صرف لوگوں کی باتیں سنیں،
زیادہ سے زیادہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہے سوال کرنا یا سوال پوچھنا، اس بات کی تہ تک پہنچنا کہ دوسرا جو بات کر رہا ہے یا رائے دے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں ایسا سمجھتا ہے، اس کی رائے کے پیچھے کیا سوچ ہے یا کیا منطق ہے۔ جب آپ سب کی باتیں سن لیں اور سمجھ لیں تو پھر آتی ہے آپ کے بولنے کی باری، پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کہنے کو تو یہ بہت آسان سی بات ہے لیکن عملی طور پر کافی مشکل۔ تو 14 سبق ہے اپنی رائے کا سب سے آخر میں اظہار کرنا۔ 5واں سبق، امریکہ کے ایک سابقہ انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس کو ایک بہت بڑی کانفرنس میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا، کوئی 1000 کے قریب کا مجمع ہوگا۔ وہ جب اسٹیج پر آئے تو ان کے ہاتھ میں کافی کا ایک ڈسپوزیبل کپ تھا، جو اسٹائروفوم کا بنا ہوا کپ ہوتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جب مائک کے سامنے آئے تو انہوں نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور اسٹائروفوم کے کپ کو دیکھا اور کچھ مسکرائے، پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ کر سامعین سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے پچھلے سال جب میں اپنے عہدے پر تھا اس وقت بھی مجھے اسی کانفرنس میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی اور میں نے اسی جگہ تقریر کی تھی۔ پچھلے سال جب مجھے بلایا تھا تو مجھے ہوائی جہاز میں بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا گیا تھا۔ جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے لینے کے لیے ڈرائیور اور گاڑی بھیجی گئی جو مجھے ہوٹل تک لے کر گئی۔ دوسرے دن صبح یہاں آنے کے لیے پھر گاڑی اور ڈرائیور بھیجا گیا۔ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک صاحب جو ہے ایک کمرے میں لے گئے جہاں کسی نے مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت شیشے کے کپ میں کافی پیش کی۔ پھر کہنے لگے کہ آج میں انڈر سیکرٹری نہیں ہوں، آج میں اپنے پیسے سے اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر آیا ہوں، آج مجھے ایئرپورٹ پر بھی کوئی لینے نہیں آیا، میں خود ٹیکسی لے کر ہوٹل پہنچا، صبح پھر ٹیکسی لے کر یہاں آیا، یہاں مجھے ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں ہال تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، پھر میں نے کسی سے پوچھا کافی ہے کیا، تو اس نے کونے میں رکھی ہوئی مشین کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس اسٹائروفوم کے کپ میں اپنے ہاتھ سے کافی ڈالی اور یہاں آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیشے کا کپ جس میں پچھلی دفعہ مجھے کافی دی گئی تھی میرے لیے تھا ہی نہیں، وہ میری اس پوزیشن کے لیے تھا، اس رتبے کے لیے تھا جس پر میں پچھلے سال فائز تھا۔ میں اصل میں حقدار صرف اس ایک اسٹائروفوم کپ کے کافی کا ہوں۔ یاد رکھیں جب آپ ترقی کرتے ہیں، جب آپ کے پاس دولت آتی ہے، جب آپ کو شہرت ملتی ہے تو لوگ آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، آپ کو سر یا میم کہتے ہیں، آپ کو تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سب آپ کو نہیں دیتے، وہ یہ سب آپ کی پوزیشن کو دیتے ہیں، آپ کی دولت کو، آپ کی کامیابی کو دیتے ہیں، لیکن آپ کا اصل حق صرف ایک اسٹائروفوم کا کپ ہے۔ یاد رکھیں کہ عز و انکساری اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ آپ کو اگر کچھ ملتا ہے تو ضرور لیں، آپ کو آسانیاں ملتی ہیں ضرور استعمال کریں اور شکر ادا کریں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں، آپ صرف حقدار ہیں تو ایک اسٹائروفوم کپ کے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ فی امان اللہ۔